بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک زوزن، اس کو زوزن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو زوزن یہ ایک شہر کا نام ہے، ملک فارس کے ایک شہر کا نام ہے، جس کے ایک جانب ہرات اور دوسری جانب نیشا پور واقع ہے۔ تو یہ مرکب اضافی ہے۔ ملک زوزن، زوزن کا بادشاہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کا نام ہی زوزن ہو، جس نے اس ملک کو آباد کیا ہے۔ تو دونوں ہے، یا تو اس بادشاہ کا نام ہی زوزن تھا، یا یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس شہر کا نام زوزن تھا جس کا یہ بادشاہ تھا۔ تو شہر کا نام بھی ہو سکتا ہے، بادشاہ کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ملک زوزن را خواجہ بود کریم النفس، زوزن کے بادشاہ کا ایک شریف النفس اور نیک خصلت وزیر تھا۔ تو یہاں خواجہ جو ہے وزیر کے معنی میں۔ ملک زوزن را خواجہ بود کریم النفس نیک محضر، زوزن کے بادشاہ کا ایک شریف النفس اور نیک خصلت وزیر تھا کہ ہم گناہ را در مواجہ حرمت داشتے، جو سامنے تمام لوگوں کی عزت کرتا تھا، و در غیبت نکو گفتے اور غائبانہ میں بھی اچھا کہتا تھا۔ یعنی زوزن کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا، بہت نیک وزیر تھا، اور اس کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں تھا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے، پبلک کے اندر، عوام کے اندر جاتے ہیں تو ان سے اچھی میٹھی چکنی باتیں کرتے ہیں، اور پیچھے ان کی برائی بیان کرتے ہیں۔ تو وہ وزیر ایسا نہیں تھا، وہ لوگوں کے سامنے بھی اچھی باتیں کرتا تھا، یعنی جو کہنا تھا، جو کرنا تھا کہتا تھا، اور پیٹھ پیچھے بھی، غیبت کے اندر بھی، ان کی غیر موجودگی کے اندر بھی ان کی بھلائی بیان کرتا تھا۔ ایسا وزیر تھا۔ اب اس وزیر کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ بادشاہ اس وزیر سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اس کو قید کروا دیا۔ کہہ رہے ہیں اتفاقاً ازو حرکت در نظر ملک ناپسند آمد، اتفاقاً اس کی ایک حرکت بادشاہ کی نظر میں ناپسند آئی، مصادرت فرمود و عقوبت کرد، تو بادشاہ نے اس وزیر پر جرمانہ لگایا اور سزا کا حکم دیا۔ وسرہنگان پادشاہ، اب وہ اس کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے، تو جیل کے جو محافظ تھے، پہرے دار تھے، وہ اس وزیر کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اس لیے کہ اس نے اپنے وزیر ہونے کے زمانے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ کہہ رہے ہیں وسرہنگان پادشاہ بسوابق نعمت او معترف بودن، بادشاہ کے سپاہی اس کی پہلی نعمتوں کا اقرار کرتے تھے، و بشکر مرتہن، اور اس کے شکریہ میں گروی تھے، در مدت توکیل او رفق و ملاطفت کردندے، تو اس کی سپردگی کے زمانے میں، یعنی سپردگی سے مراد ہے قید کے زمانے میں، اس کے سپردگی کے زمانے میں نرمی اور مہربانی کرتے تھے، وہ زجر و معاقبت روا نہ داشتے، ڈانٹنا اور تکلیف دینا جائز نہ رکھتے تھے، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے جیل کے اندر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے۔ قطع، اب ایک شعر ہے، اس شعر کے اندر، قطعے کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے کہ اگر آدمی اچھا سلوک کرے گا تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ صلح با دشمن اگر خواہی ہرگاہ کے ترا، اگر تو دشمن کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے تو جس وقت وہ تیرا در قفا عیب کند، در نظر تحسین کن، پیٹھ پیچھے عیب بیان کرے تو اس کے سامنے تعریف کر۔ صلح با دشمن اگر خواہی ہرگے کے ترا در قفا عیب کند، اگر تو دشمن کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے
تو جس وقت وہ تیرا پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے، عیب بیان کرے، در نظرش تحسین کن تو اس کے سامنے تعریف کر۔ سخن آخر بدہاں می گزر موزیرا، بات آخر تکلیف دینے والے کے منہ سے ہو کر گزرتی ہے۔ سخنش تلخ نخواہی دہنش شیریں کن، اگر تو اس کی بات کڑوی نہیں چاہتا تو اس کا منہ میٹھا کر دے۔ تو شعر کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے لوگوں سے بنائے رکھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آنچے خطاب ملک بود، جو کچھ بادشاہ کا عتاب تھا، از عہدہ باز بے رو آمد، باز کی ذمہ داری سے نکل گیا، و ببقیت در زندہ بماند، اور باقی کی وجہ سے جیل خانے میں رہا۔ ٹھیک ہے، یعنی بادشاہ نے جس جرم میں اور جس بات پر اس سے ناراض ہو کر قید کروایا تھا، تو اس میں سے کچھ باتیں کلیئر ہو گئی۔ مثال کے طور پر اس پر کئی الزام لگے تھے، 5 الزام لگے تھے، تو 5 الزاموں میں سے 3 الزام اس پر ثابت نہیں ہوئے، تو بادشاہ نے اس معاملے میں اس کو کلین چٹ دے دی، اس کو معاف کر دیا۔ باقی 2 الزام کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو جیل میں رکھا، جتنی مدت 1 سال 2 سال رکھنا تھا، اس کی جو سزا تھی اس کو جیل میں رکھ دیا۔ اب یہ واقعہ پیش آیا کہ اس زوزن جو ملک تھا، اس کے پڑوس میں ایک دوسرا بادشاہ رہتا تھا، اور اس بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ اس بادشاہ نے اپنے شریف وزیر کو قید کروا دیا ہے، تو اس نے ایک پلان بنایا۔ اس نے سوچا کہ اس وزیر کو ہم حربہ بنا کر، آلہ بنا کر بادشاہ پر جو ہے بادشاہ کے ملک کو ہتھیا سکتے ہیں، بادشاہ کے ملک پر حملہ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس وزیر کو ورگلا کر اپنے ساتھ ملا لیں کہ تمہارا بادشاہ نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، اور ہم تمہیں وہاں سے نکلوا دیں گے، تم ہمارے ملک میں آ جاؤ، اور اس طرح وزیر کو اپنے پاس بلا لیں گے، اور سارے مملکت کے راز ہم جان لیں گے، اور اس طرح زوزن پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ آوردہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یکی از ملوک نواحی در خفیہ پیغامش فرستاد، کہ آس پاس کے رہنے والے بادشاہوں میں سے ایک نے خفیہ طور پر اس وزیر کو پیغام بھیجا کہ ملوک آ طرف قدر چنا بزرگوار ندانستند، کہ اس طرف کے بادشاہوں نے ایسے بزرگوار شخص کے مرتبے کو نہ جانا، اور بے عزتی کردند، اور بے عزتی کی۔ اگر رائے عزیز فلاں، اگر فلاں عزیز کی رائے، آگے جملہ معترضہ ہے، جملہ دعائی ہے، اس کا سابق اور لاحق کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ احسن اللہ خلاصہ، اللہ تعالیٰ اس کی رہائی اچھے طریقے سے کر دے، تو یہ جملہ معترضہ تھا، تو اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اگر رائے عزیز فلاں، اگر فلاں عزیز کی رائے، یعنی آپ کی رائے، وزیر کی رائے، اگر رائے عزیز فلاں، اگر فلاں عزیز کی رائے بجانب ما، ہماری طرف ہو، ہماری جانب توجہ کرے، بجانب ما التفات کند، ہماری جانب توجہ کرے، در رعایت خادرش، ہرچے تمام تر سعی کردہ آید، تو اس کی جو کچھ بھی رعایتیں ہوں گی پوری کوشش کی جائے گی۔ وعیان ای مملکت بدیدار او مفتقر اند، اس سلطنت کے بڑے بڑے لوگ اس کے دیکھنے کے محتاج ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ کہ اس بادشاہ نے، جو پڑوس کا بادشاہ تھا، اس نے اس وزیر کی تعریف کی، یعنی جیل خانے کے اندر ایک چٹھی خط بھیجا، اور اس خط کے اندر اس وزیر کی تعریف کی کہ بادشاہ نے آپ کے مرتبے کو نہیں جانا، آپ کو قید کروا دیا، بے عزتی کر دی، اگر آپ جو ہے ہماری طرف آنا چاہے تو ہم آپ کو چھڑوا کر آپ کے پاس لے آئیں گے، اپنے پاس لے آئیں گے، اور ہم سب آپ کے منتظر ہیں۔ وجواب این حروف را منتظر، اور ان حروف کے جواب کے منتظر، یعنی ہم نے جو خط بھیجا ہے اس خط کا جواب دیجئے، اگر آپ جو ہے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ ہو گیا؟ خواجہ چو بری وقوف یافت، کہہ رہے وزیر جب اس پر وزیر اس پر مطلع ہوا کہ میرے لیے خط آیا ہے، اور اس خط میں یہ مضمون ہے، از خطر اندیشد، تو خطرے کا اندیشہ کیا، در حال جواب مختصر کے،
اور فوراً اس طرح کا مختصر جواب دیا کہ اگر برملا افتد کہ اگر ظاہر ہوئی فتنہ نباشت تو کوئی فتنہ پیدا نہ ہو. یعنی اس وزیر نے اس خط کا جواب لکھا اور اسے بھی ڈر تھا کہ اگر خط بادشاہ کے ہاتھ لگ گیا یا کسی طرح بادشاہ تک اطلاع پہنچ گئی کہ میں اس کے دشمن سے ساز باز کر رہا ہوں تو بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا. تو اس نے ایسا جب مختصر جواب لکھا کہ اگر وہ جواب بادشاہ کے ہاتھ بھی لگے تو کوئی الزام نہ آئے اور بادشاہ جو ہے مجھ سے ناراض نہ ہو. برقفائے ورق نوشت اس وزیر نے اس خط کے پشت پر لکھا ورما کر اور اس کو روانہ کر دیا. مختصر جواب لکھ کر روانہ کر دیا. اب جواب کیا تھا یہ آگے بیان ہوگا. اب یہ ہوا کہ کسی کو بھنک لگ گئی کہ وزیر نے جو ہے وزیر کے پاس بادشاہ کے دشمن نے خط آیا تھا اور اس نے اس کا جواب لکھا ہے. اس نے جو ہے چغل خور نے جو ہے بادشاہ تک بات پہنچا دیا. کہہ رہے ہیں کہ از متعلقہ کہ بری واقف بود. کہہ رہے کہ متعلقین میں سے ایک بادشاہ کے متعلقین میں سے ایک نے جو اس پر مطلع تھا ملک را اعلان کر بادشاہ کو خبر دیا کہ فلاں را کہ حبس فرمودہ کہ فلاں وزیر جس کو آپ نے قید کیا ہے باملوک نواحی مراسلت دارت آس پاس کے بادشاہوں سے خط و کتابت رکھتا ہے. یہ اس نے بادشاہ تک اطلاع دے دی, خبر پہنچا دی. کہنا کہ ملک بہم برآمد بادشاہ کو غصہ آ گیا. جیسا کہ عام طور پر بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ ہمارا وزیر یا ہمارا آدمی ہمارے دشمن سے ساز باز کرے. وکشف این خبر فرمود اور اس خبر کی تحقیقات کا حکم فرمایا. قاصد دا بگرفتند قاصد کو لوگوں نے پکڑ لیا اور رسالت رخاندند اور خط کو پڑھا لکھا. کہہ رہا بنشستہ بود اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حسن ظن بزرگاں بیش از فضیلت ما است. آپ بزرگوں کا اچھا خیال ہماری فضیلت سے زیادہ ہے. یعنی اس خط کا جواب جو اس وزیر نے مختصراً لکھا تھا وہ کیا تھا؟ مضمون یہ تھا کہ حسن ظن بزرگاں بیش از فضیلت ما است. آپ بزرگوں کا اچھا خیال ہماری فضیلت سے زیادہ ہے. یعنی آپ نے جو میری تعریف کی کہ آپ کی عزت نہیں کی گئی, آپ ایسے ہیں ویسے ہیں, تو یہ جو ہے میں اس لائق نہیں ہوں. آپ نے جو ہے مجھے میرے مرتبے سے بڑھا دیا ہے. و تشریف قبول کے فرمودند اور قبولیت کا اعزاز جس کے متعلق فرمایا ہے بندہ را امکان اجابت نیست. بندے کو اس کی قبولیت کا امکان نہیں ہے. یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ جائیے ہم آپ کو اچھا مرتبہ دیں گے, میں اس کو قبول نہیں کر سکتا. بحکم آ کے پروردہ نعمتیں یہ خاندان است, اس سبب سے کہ میں اس خاندان کی نعمت کا پرورش یافتہ ہوں. یعنی میں نے اپنے بادشاہ کا نمک کھایا ہے اور اپنے بادشاہ کا جو ہے بادشاہ کی نعمت کھا کر بڑا ہوا ہوں, تو میں کیسے بے وفائی کر سکتا ہوں. وباندک مایہ تغیر خاطر ما ولی نعمت قدیم بے وفائی نتواں کرد. تھوڑی سی رنجش کی وجہ سے قدیم آقا کی نعمت ولی نعمت قدیم آقا کی نعمت سے بے وفائی نتواں کرد, بے وفائی نہیں کی جا سکتی. یعنی میں اس بادشاہ کا اپنے بادشاہ کا نعمت اور نمک کھا کر بڑا ہوا ہوں. اب بادشاہ نے جو ہے زندگی بھر مجھ پر احسان کیا اور تھوڑی سی مدت کے لیے مجھ سے ناراض ہو گئے, تو اس کی وجہ سے میں کیسے بے وفائی کر سکتا ہوں. فرد آنا کے بجائے تست ہر دم کرمیں وہ شخص جو کہ ہر وقت تجھ پر کرم کرتا ہے. عذرش بنہ ارکند بعمر ستمیں, اگر عمر بھر میں وہ ایک ظلم کرے تو اس کو معذور رکھ. یعنی زندگی بھر جو احسان کرتا رہا, اب کسی عمر کے کسی پڑاؤ میں عمر کے کسی حصے میں اس نے کسی تھوڑی سی جو ہے تم پر کوئی سختی کر دی تو اس کی وجہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے اس کو معذور سمجھنا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جب بادشاہ نے اس خط کو پڑھا, خط کے جواب کو پڑھا تو بہت متاثر ہوا. ملک را سیرت حق شناسی خوش آمد, بادشاہ کو اس کی حق شناسی کی عادت پسند آئی. و خلعت و نعمت بخشید اور خلعت و نعمت بخشا. بعذر خواست اور عذر چاہا
کہ خطا کردم کہ ترا بے جرم و خطا بیازاردم، کہ میں نے غلطی کی کہ تجھ کو بغیر کسی جرم اور غلطی کے میں نے ستایا۔ گفت تو وزیر نے جواب دیا، اے خداوند، اے آقائے نعمت، بادشاہ کو خطاب کر کے کہا، اے خداوند، اے بادشاہ، بندہ دری حالت مر خداوند را خطائے نمی بیند، کہ بندہ اس حالت میں آقا کی غلطی کی طرف نظر نہیں کرتا۔ یعنی آپ نے جو مجھے قید کروایا ہے، قید کیا تھا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں پاتا ہوں۔ کیوں؟ آگے اس نے بیان کیا، بلے تقدیر خداوند تعالیٰ چنی بود، بلکہ حق تعالیٰ کا حکم یہی تھا کہ مرئی بندہ را مکروہ رسد، کہ اس بندے کو تکلیف پہنچے گی، پس بدستے تو اولا تر کے حقوق، بس بدستے تو اولا تر، پس وہ تکلیف آپ کے ہاتھ سے زیادہ موزوں تھی۔ یعنی میری تقدیر کے اندر لکھا تھا کہ مجھے ایک تکلیف پہنچنے والی ہے، مجھے ایک رنج پہنچنے والا ہے، وہ رنج جو ہے کسی اور سے بھی پہنچ سکتا تھا، لیکن یہ میری خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ رنج جو ہے آپ کے ہاتھ سے پہنچا مجھے۔ کہ حقوق سوابق نعمت بری بندہ داری و آیادی منت، اس لیے کہ پہلی نعمت کے حقوق اور احسانات اس بندہ پر آپ رکھتے ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ سے مجھے تکلیف پہنچی، یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، اس لیے کہ آپ نے میرے اوپر پہلے بہت زیادہ احسانات کیے ہیں۔ حکمہ گفتان، اور عقل مندوں نے کہا ہے، گر گزندت رسد خلق میرنج، اگر تجھ کو مخلوق سے تکلیف پہنچے تو رنج نہ کر، کہ نہ راحت رسد خلق نہ رنج، اس لیے کہ مخلوق سے نہ آرام پہنچتا ہے نہ رنج، از خدا داں خلاف دشمن و دوست، دشمن اور دوست کا اختلاف خدا کی طرف سے جان، کہ دل ہر دو در تصرف او است، اس لیے کہ دونوں کا دل اسی کے قبضے میں ہے۔ گرچہ تیر از کماں ہمیں گزرد، اگرچہ تیر کمان سے گزرتا ہے، از کماں دار بیند اہل خرد، لیکن عقل مند کمان رکھنے والے کی طرف سے خیال کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس شعر کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح اگر کوئی آدمی تیر چلائے تو اور کسی کو لگ جائے، تو کوئی آدمی تیر جو لگا ہے اس کو کمان کی طرح منسوب نہیں کرتا ہے کہ کمان کو آدمی توڑے یا کمان کو سزا دے، نہیں، حالانکہ وہ تیر کمان سے نکل کر آیا ہے، بلکہ آدمی تیر چلانے والے کو دیکھتا ہے کہ اسی نے مجھے مارا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی رنج خوشی کی بات ہوتی ہے، تو اس میں جس کی طرف سے، یعنی جس بندے نے تکلیف پہنچا اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے اور خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو تکلیف پر صبر کرنا چاہیے اور خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنے نمک خاروں کی چھوٹی اور معمولی باتوں پر گرفت نہ کریں، بلکہ چشم پوشی اور درگزر سے کام لیں۔